اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جو آپ کے لیے ویڈیو لائی ہوں وہ بہت ہی زیادہ اچھی ہے۔ آپ اس کو سنیں گے تو آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا۔ ہو سکے تو میری اس ویڈیو کو مکمل سنیں اور شیطان کے بہکاوے میں مت آئیں۔ ہماری تاریخ میں بہت بڑا اور خوبصورت نام عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ نے ساری زندگی نکاح نہیں کیا، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آیا۔ ایک دن بیٹے حدیث سے مبارکہ پڑھ رہے تھے تو اس میں نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان انہوں نے پڑھا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا۔ جو نکاح کی عمر میں نہیں پہنچا یا پہنچا بھی تو کسی وجہ سے نہیں ہوا، وہ مسلمان ہی مرا تو اللہ مسلمان مردوں اور عورتوں کا جنت میں آپس میں نکاح کر دے گا۔ جب یہ حدیث پاک پڑھی تو دل میں خیال آیا کہ یہاں تو نکاح نہیں کیا تو جنت میں ہونا ہی ہونا ہے، تو جنت میں میری بیوی کون ہوگی؟ دعا کی کہ یا اللہ مجھے دکھا تو صحیح جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ پہلی رات دعا قبول نہیں ہوئی، پھر دوسری رات بھی دعا مانگی پر قبول نہیں ہوئی، پر تیسری رات دعا قبول ہوگی۔ وہاں میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کالے رنگ کی عورت ہے، حضرت بلال حبشی کے دیس کی رہنے والی، حبشہ کے دیس کی، اور وہ کیا کہتی ہے کہ میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں۔ پتہ مل گیا، آنکھ کھلی۔ حضرت کی تہجد کا وقت تھا، نوافل پڑھے، نماز فجر بعد جماعت ادا کی اور سواری لے کر حضرت عبداللہ بن زید بصرہ گئے۔ وہاں پر لوگوں نے بہت زیادہ استقبال کیا، حضرت کا نام ہی بہت بڑا تھا۔ بٹھا کر پوچھا کہ حضرت بتائے بغیر کیسے آنا ہوا؟ ہے تو ہے۔ آپ نے پوچھا یار یہ تو بتاؤ یہاں کوئی میمونہ ولید رہتی ہے؟ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا حضرت آپ اتنی دور سے چل کر میمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں، اسے کوئی نہیں مل سکتا؟ انہوں نے کہا نہیں حضور، وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ حضور نے پوچھا کیوں مارتے ہیں؟ حضور کام ہی ایسے کرتی ہے، کوئی رو رہا ہو تو اسے دیکھ کر ہنسنے لگتی ہے، اور اگر کوئی ہنس رہا ہو تو پھر وہ رونا شروع کر دیتی ہے، اور اجرت پر پیسے لے کر لوگوں کی بکریاں بھی چراتی ہے۔ آج بھی وہ ہماری بکریاں لے کر جنگل میں گئی ہے، آپ آرام فرمائیں، عصر کے بعد وہ آ جائے گی، پھر آپ اسے مل لیجئے گا۔ حضرت نے فرمایا عصر کس نے دیکھی؟ کہا وہ کس سے مت گئی ہے؟ لوگوں نے کہا حضور جنگل نہ جائیں، بہت خوفناک جنگل ہے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کس طرف گئی ہے؟ لوگوں نے بتایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نکل گیا، جب میں جنگل میں گیا تو واقعی خوفناک جنگل تھا، جنگلی جانوروں کی بھرمار تھی، قدم قدم پر کوئی نہ کوئی چیز کھڑی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قربان جاؤں اس عورت کی مردانگی پر، وہ اس جنگل میں کس طرح بکریاں چرا رہی ہے، شیروں نے اس کی بکریوں کو ابھی تک کھایا نہیں، اتنے درندے ہیں، سارے مل کر حملہ کر دے تو کیا کرے یہ اکیلی عورت، کس کس کو روکے گی یہ؟ خیر آپ فرماتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں لوگوں نے مجھے بتائی تھی میں وہاں پر پہنچ گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا، وہ حیران کر دینے والے منظر تھے۔ پہلا یہ کہ میمونہ ولید رحمت اللہ علیہ بکریاں نہیں چرا رہی تھی بلکہ اس جنگل میں جائیں نماز بچھا کر نوافل پڑھ رہی تھی، پر بکریاں چرانا تو بہانہ تھا، یہ تو بہانہ تھا کنارہ کشی کا۔ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ میمونہ سارا دن بکریاں چراتی ہے، لیکن میمونہ بکریاں نہیں چرا رہی تھی۔ دوسرا کیا دیکھا کہ میمونہ تو نماز پڑھ رہی ہے، پھر بکریاں کون چرا رہا ہے؟ بکریاں تو ایک جگہ نہیں رکتی، کہیں ادھر جاتی ہے کہیں ادھر۔ آپ فرماتے ہیں کہ میمونہ نماز پڑھ رہی تھی اور شیر بکریاں چرا رہے تھے۔ بکریاں چر رہی ہیں، شیر ان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اگر کوئی بکری بھاگتی ہے، اس کی فطرت ہے شرارت کرنا، تو شیر اسے پکڑ کر واپس لے آتا ہے، لیکن پھر کہتا بھی کچھ نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں حیران اور پریشان کھڑا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا ہے، یہ فطرت کیسے بدل گئی؟ لوگ کہتے ہیں فطرت نہیں بدلتی، یہ شیروں اور بکریوں میں یاری کیسے ہو گئی، کیسے ان میں دوستی ہو گئی؟ آپ فرماتے ہیں میں دنگ حیران اور پریشان کھڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ کب میمونہ ولید نے نماز ختم کر دی اور مجھے مخاطب کر کے کہتی ہے کہ اے عبداللہ، ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، آپ یہاں آ گئے۔
آپ فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا، اس سے پہلے تو ملاقات بھی نہیں ہوئی، تو حضرت میمونہ ولید کو میرا نام کیسے پتہ چل گیا؟ تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت میمونہ ولید رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا، اس سے پہلے ہم ملے نہیں، ملاقات نہیں ہوئی ہماری، تو میرا نام کیسے پتہ چلا آپ کو؟ تو جواب کیا ملا؟ حضرت میمونہ ولید فرماتی ہیں عبداللہ، جس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رات کو تجھے میرے بارے میں بتایا ہے، اسی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ تھا کہ یہ فطرت کیسے بدلی۔ میں نے حضرت میمونہ ولید سے سوال پوچھا، آپ یہ تو بتاؤ یہ شیروں نے بکریوں کے ساتھ یاری کیسے کر لی؟ یہ تو غذا ہے ان کی، اگر شیر بکریوں کے ساتھ یاری لگائے گا تو کھائے گا کیسے؟ یہ کیسے معاملہ ہے اور یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت میمونہ ولید فرماتی ہے جس سے میں نے رب سے صلح کر لی ہے، کہ جس رب سے میں نے صلح کر لی ہے اس دن سے ان شیروں نے بھی میری بکریوں سے صلح کر لی ہے۔ سبحان اللہ! اللہ سے دوستی کرنا، اللہ سے محبت کرنے کا کتنا زیادہ اس دنیا میں بھی اجر و ثواب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دوستی کرنے میں دنیا میں بھی کتنی رحمتیں ہیں، کتنی برکتیں ہیں اور کتنی عظمتیں ہیں، اور آخرت میں اس کا کتنا اجر و ثواب ہوگا، اس کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ یا ارحم الراحمین ہمیں سنت رسول پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین تو نے ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرمائی ہے، ہمیں ایمان پر قائم رہنا اور ایمان پر ہمیں موت بھی نصیب فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ہمیں، ہماری اولاد کو اور تمام امت مسلمہ کو اپنے پیارے محبوب اور برگزیدہ بندوں میں شامل کر لیں۔ یا ارحم الراحمین شیطان ہم سے دور ہو جائے۔ یا ارحم الراحمین ہم شیطان سے نہیں آپ سے دوستی کر لیں۔ یا ارحم الراحمین ہم گناہ گاروں پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ملتی ہوں میں پھر آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔